یہ ام المسلمی ہے اور شہزادی ہے صحرا کی، اسی کے نازنی قدموں سے آبادی ہے صحرا کی۔ یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس وی میڈیا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں۔ خدا حافظ۔ کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان؟ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ انشاءاللہ حرام سے بچیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صرف 3 مثال میں دوں گا، صرف 3 مثال۔ یہ جو سود ہے، سود، مکئی پر لوگ پیسہ اٹھا رہے ہیں، مکئی پر لوگ پیسہ اٹھا رہے ہیں۔ 800 روپیہ کے حساب سے آپ ہم کو پیسہ دے دیجئے، ہم مکئی آپ کو 800 روپے کے بھاؤ سے دیں گے۔ قرضہ دے رہا ہے، نفع کھینچ رہا ہے، سود ہے۔ اس سود کو آپ کچھ نہیں سمجھ رہے، میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سود کا 1 پیسہ، 1 چونی اگر بچے کو دے دیجئے، چونی آج دیجئے، اٹھا کر کے پھینک دے گا، بچہ پھینک دے گا، دکاندار نہیں لے گا، چونی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے 1 چونی سود لیا، اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ دیکھتے جائیے۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، دوسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ لوگ شراب پی رہے، لوگ شراب پی رہے، لوٹا کا لوٹا شراب پی رہے، اور محرم میں جتنی شراب کو لوگوں نے بہایا ہے، حلق کے نیچے اتارا ہے، اگر وہ پیسہ بچا لیا جاتا تو غریب کی بیٹیوں کی شادی ہو جاتی۔ دارو کو آپ نے پیا، دارو کا فرق آپ کو 1 لائن میں بتا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، تفصیل کا موقع بالکل نہیں ہے، 1 لائن میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شراب آدمی پی رہا ہے، ایک آدمی پیشاب پی رہا ہے، ایک آدمی پخانہ کھا رہا ہے، دوسرا آدمی شراب پی رہا ہے۔ کون بدتر ہے؟ جو پخانہ کھا رہا ہے وہ بدتر نہیں ہے، جو پیشاب پی رہا ہے وہ بدتر نہیں ہے، اندر کی چیز کو اندر لے رہا ہے۔ عقل مند آدمی بھی کہے گا پاگل ہے اس لیے پیشاب پی رہا ہے، پاگل ہے اس لیے پخانہ کھا رہا ہے۔ جو شراب نیچے حلق کے نیچے اتار رہا ہے، یہ پیشاب پینے والے سے بھی بدتر ہے۔ پیشاب بدن کو لگے، کپڑے کو لگے، دھو لو، پاک ہو جاتا ہے، لیکن جب شراب حلق کے نیچے جاتا ہے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ لوگ شادی کے موقع سے، جب شادی ہوتی ہے تو بیٹے کو پال پوس کر کے جوان کرتے ہیں، گھوڑے کو بازار میں بیچنے کے لیے۔ اس بازار میں اس گھوڑے کی کیا قیمت ہوگی؟ جاہل سے جاہل گھوڑا ہے، جاہل سے جاہل بیٹا ہے، 2 لاکھ اپاچے پلس سامان، 2 لاکھ اپاچے پلس سامان، 2 لاکھ بلیٹ پلس سامان۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے لے لیا، آپ نے لے لیا۔ ایک نقطے کی بات یاد رکھیے، محلے میں، سماج میں اگر شادی، لین دین کی شادی ہے اور قاضی نکاح پڑھا رہا ہے اور وہ پیسہ قاضیانے میں ملا تو مسجد کے لیے حلال نہیں ہے۔ دھیان رکھیے گا، قاضیانہ ہے، لین دین کی شادی ہے، بیٹی والے سے لڑکا نے لیا ہے اور قاضی کو وہی پیسہ دیا ہے، ادھر سے آیا ہے ادھر دیا ہے، یہ پیسہ رشوت کا پیسہ ہے۔ مسجد میں رشوت کا پیسہ آئے گا، مسجد پاک ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو اگر ناپاک کریں گے تو اللہ مقدر خراب کر دے گا۔ مسجد کے لیے یہ پیسہ حلال نہیں ہے۔ آج سے دماغ سے ہٹا لیجئے، یہ 5000، 5051، 5053، 5054، اس کو ہٹائیے۔ زیادہ 54 کیجئے گا تو اللہ کنکٹا بنا دے گا۔ یہ 54 58 کو ہٹائیے۔ اگر ایسی شادی ہو رہی ہے جو بغیر پیسے کے ہے، بغیر لین دین کے ہے، اس کا قاضیانہ ملے تو مسجد میں لگائیے۔ اگر لین دین کی شادی ہے تو اس کا قاضیانہ اگر آپ نے مسجد میں لگایا، اللہ پیر توڑ دے گا۔ یاد رکھیے، یہ حرام ہے، رشوت ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا رشوت کا کیا مطلب ہوا؟ رشوت کا کیا مطلب ہوا میں بتا رہا ہوں۔ ایک آدمی نے بکرا پوسا ہے، بکری والا اس بکرے کے پاس بکری لے کر کے آتا ہے، اور بکرا والا کہتا ہے کہ جب تمہاری بکری پر میرا بکرا چڑھے گا میں تم سے 500 روپے لوں گا۔ یہ پیسہ کتنا گندا ہے؟ اس سے بھی زیادہ گندا وہ پیسہ ہے جو بیٹے والا بیٹی سے لیتا ہے۔
اب بتائیے لینا ہے تو ہاتھ اٹھائیے. ہاں وہی لوگ ہاتھ اٹھا رہے جن کی شادی ہو چکی ہے, اب ان کو ملنے والا ہے ہی نہیں. کہنوں کے اٹھتے غریب اور بیٹی, سامان مانگے 6-2-5 پیٹی. کہنوں کے اٹھتے غریب اور بیٹی, سامان مانگے 6-2-5 پیٹی. گھوڑا سے بدتر چھے اج کو جوان. ہرے مسلمان, ہرے مسلمان, ہرے مسلمان, ہرے مسلمان. دھیان رکھیے گا, اگر بیٹی والا کہہ رہا ہے آپ سے کہ مہمان کو لے کر کے آئیے گا, 50 مہمان کو لے کر کے آئیے گا, تو 50 پر 1 کا بھی اضافہ مت کیجیے گا. کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بوڑھے کو جوڑ لو, بچہ کو چھوڑ دو. یہ بچہ بھی ان باپ کا ہے کیا؟ ان کو نہیں جوڑا جائے گا, یہ تو باپ سے زیادہ کھاتا ہے. بچہ کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں, بڑے کو لوگ جوڑ لیتے ہیں. اب میں آپ کو نقصان بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا بغیر دعوت کے اگر کوئی کسی کے یہاں چلا گیا اور کھا لیا, اس کی مثال کتے کی طرح ہے جو کھاتے کھاتے سینے تک کھاتا ہے, گلے تک کھاتا ہے. جب سانس لینے کی جگہ نہیں, الٹی کر دیا. جب پیٹ خالی ہوا, اسی الٹی کو منہ میں لے لیا. اس سے بھی بدتر وہ آدمی ہے جو بغیر نام کے بغیر دعوت پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے. بات ہوئی تھی 200 باراتی, منگنی میں بس 30. کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420. کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420. بات ہوئی تھی 200 باراتی, منگنی میں بس 30. کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420. بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان؟ بتاؤ کیسے بچے ایمان, بتاؤ کیسے بچے ایمان. انشاءاللہ آج کے بعد پابندی کریں گے, ایسی دعوت میں نہیں جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بس نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں, ماں بہنوں کے حوالے سے, بچے کے حوالے سے 2 نمونہ دوں گا. آپ کا جلسہ ختم کر رہا ہوں. آپ نے مجھے کامیاب کر دیا. امید نہیں تھی کہ جلسہ سناٹے میں آپ سن رہے ہیں, نیند بھی آ رہی ہے, جم کر کے آ رہی ہے, لیکن آپ حوصلے کے ساتھ سن رہے ہیں. آپ سے زیادہ میں آپ کے بچوں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ یہ بھی جاگ رہے ہیں, جھٹکا تک نہیں آیا. دعا کیجئے اللہ سب کو اللہ قبول فرمائے, سب کو قبول فرمائے. ماں بہنوں کے حوالے سے سناتا ہوں اور بچے کے حوالے سے سنا رہا ہوں, پیغام ختم کر رہا ہوں. عورت کا عیب اور ہنر, یہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اچھائی اور برائی. عورت میں اچھائی کیا ہے, عورت میں برائی کیا ہے, برائی کیا ہے, اچھائی کیا ہے, اس کو بتاؤں گا. عورت کے پیغام کو ختم کر رہا ہوں. سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے. غلطی کر دی ہے ٹھیک ہے, لیکن سنیں گے, سمجھیں گے اور عمل بھی کریں گے. ایک بوڑھے نے 90 سال کی عمر میں شادی کیا. پوری بستی میں او اتنا بڑا بوڑھا, شادی کا جوش. وہ بیچارہ بول رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ شادی ہم نے کس مقصد سے کیا. لوگوں کو پتہ نہیں چلا. بیٹی بھی خفا, بیٹا بھی خفا. ہم لوگ جب موجود تھے خدمت کے لیے, اس بوڑھے کو کیا ضرورت تھی شادی کی. اتفاق سے بوڑھا بیمار پڑ گیا, دست آنے لگے. اور جس کمرے میں بوڑھا تھا بیمار پڑا ہوا, وہ کمرہ بدبو سے مہک گیا. نہ بیٹا جا رہا ہے, نہ بیٹی جا رہی ہے, کسی کی ہمت وہاں جانے کی نہیں ہے. اور کپڑا کے بدلنے والی کون ہے؟ عورت ہے. کپڑا کو بدلنے والی کون ہے؟ بیوی ہے. نہانے والی کون ہے؟ بیوی ہے. بڑھاپے میں کوئی کام نہیں آئے گا, بیوی کام آئے گا. دوسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے. نئی دلہن ہے, شادی ہوئی ہے. کیا ہوا ہے مجلس میں؟ مجلس میں صرف کیا کیا ہے؟ مجلس میں صرف یہ ہوا ہے کہ لڑکی نے کہا مجھے قبول, لڑکا نے کہا مجھے قبول, اس نے کہا مجھے قبول, اس نے کہا مجھے قبول. اب اس لڑکی کی زندگی کا انقلاب دیکھیے. شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہے, شوہر کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتی ہے, شوہر کے دوست کو اپنا دوست سمجھتی ہے. صرف اپنی زبان سے ایجاب قبول کیا ہے, نکاح کو قبول کیا ہے. اثر دیکھیے, شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھ رہی ہے, باپ کے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھ رہی ہے. شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھ رہی ہے. باپ کے دشمن کو, باپ کے دوست کو اپنا دوست, اپنا دشمن نہیں سمجھتی. شوہر کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتی ہے اور شوہر کے دوست کو اپنا دوست سمجھتی ہے. ہم نے کلمہ پڑھا, خدا کے دشمن کو ہم دشمن نہیں سمجھتے, رسول کے دشمن کو ہم دشمن نہیں سمجھتے. اس لڑکی سے بھی ہم بدتر ہیں.
تیسرا نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. لڑکی بدتمیز ہے, بدصورت ہے, مرد طلاق نہیں دے رہا. لوگوں نے کہا, ماں نے کہا طلاق دے دو, باپ نے کہا طلاق دے دو, باپ نے کہا طلاق دے دو, بدتمیز عورت ہے, طلاق دے دو, بدصورت عورت ہے. تو کیا کہا, میں طلاق اس لیے نہیں دے رہا ہوں, یہ میرے لیے مصیبت ہے. اگر طلاق دے دوں گا یہ شادی نہیں کرے گی, یہ اپنے لیے مصیبت ہوگی. دوسرے سے شادی کرے گی, اس کے لیے مصیبت ہوگی. بہتر یہی ہے کہ دنیا راحت میں ہو, میں مصیبت میں ہوں. تیسرا نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. مرید نے آ کر کے کہا, شاگرد نے آ کر کے کہا, آپ کی بیوی بدتمیز ہے, بدصورت ہے, طلاق دے دیجئے. تو استاد نے کیا جواب دیا, میں طلاق نہیں دے سکتا, میں نے کوئی گناہ کیا تھا اس لیے ایسی بیوی ملی, اس نے کوئی نیکی کی تھی اس لیے مجھ جیسا شوہر ملا. اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا نام آپ جانتے ہی ہیں, ہاجرہ نام ہے. کس کی بیٹی ہے, بادشاہ کی بیٹی ہے. نکاح کس سے ہو رہا ہے, ایک درویش سے ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام غریب آدمی سے نکاح ہو رہا ہے, غریب سے نکاح ہو رہا ہے. بادشاہ کی بیٹی ہے. اسماعیل علیہ السلام کی ماں بادشاہ کی بیٹی ہے, لیکن غریب سے ابراہیم علیہ السلام سے شادی ہو رہی ہے. پوچھا, غریب کے ہاتھ میں بیٹی دے رہے ہو, یہ کسی کے یہاں رانی بنتی, اس کے یہاں تو نوکرانی بن جائے گی. تو کہا کہ دوسرے کے گھر میں اگر رانی بنے اس سے بہتر ہے اس پیغمبر کے یہاں میری بیٹی نوکرانی بن کر کے رہے. یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا, اسی غیرت سے انسان اور کے سانچے میں ڈھلتا تھا. یہ وہ عورت ہے, یہ وہ عورت ہے قربان رتیں جس کی شرافت پر, یہ ایسی ماں ہے جس, یہ ایسی ماں ہے مائیں رش کہ کھائیں جس کی قسمت پر. یہ ام المسلمی ہے اور شہزادی ہے صحرا کی, اسی کے نازنی قدموں سے آبادی ہے صحرا کی. یہ عورت, یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے پیغمبر کی بیوی ہے, وہ پیغمبر کا بیٹا ہے. نمونہ دے رہا ہوں کہ عورت کی برائی کیا ہے. 3 برائی عورت میں ہوتی ہے. دھیان دیجئے گا, اگر آپ تعلیم نہیں کریں گے, تاکید نہیں کریں گے, اچھا ماحول نہیں دیں گے, اپنی بیوی کو تعلیم نہیں کریں گے, تاکید نہیں کریں گے, تو آپ کی بیوی کے اندر 3 برائی ہوگی. پہلی برائی کیا ہوگی, مجرم ہوگی لیکن دوسرے کے سامنے آنسو بہا کر کے معصوم بننا چاہے گا. ظالم ہوگی, دوسرے پر ظلم کرے گی لیکن جھوٹ بول کر کے مظلوم بنے گی. دل سے آمادہ ہوگی, زبان سے نانا کرے گی. دوسری برائی بتا رہا ہوں. مولانا عبدالرب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے, کہتے تھے کہ عورت میں ایک بیماری ہے, لالچی بہت ہوتی ہے. زیور کا لالچ, کپڑے کا لالچ, کپڑے کا لالچ, زیور کا لالچ, زیور کا لالچ, کپڑے کا لالچ. ان دونوں لالچ سے اگر عورت نکل گئی تو عائشہ اور فاطمہ بن جائے گی. یہ لالچ ہی عورت کو برباد کرتی ہے, یہ لالچ سے عورت برباد ہوتی ہے. لالچ بہت ہے. کپڑا دنیا جہان کا پیٹی میں بھر کر کے رکھا ہے. پوچھئے کپڑے ہیں کو, ہاں ہیں, 2-4 چیتڑے ہیں. برتن دنیا جہان کا بھر کر کے رکھا ہے. اگر آپ پوچھئے کہ برتن ہے کہاں ہیں, 2-4 ٹھیکڑے ہیں. جوتا چپل دنیا جہان کا بھر کر کے رکھا ہے. پوچھئے تو کہاں, 1-2 لیتھڑے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. 4 عورت پر عذاب آیا. کیوں آیا, نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. 4 عورت پر عذاب آیا. پہلی عورت نوح علیہ السلام کی بیوی پر عذاب آیا. کیوں, دین کی ناقدری کرنے کی وجہ سے. دوسری عورت پر عذاب آیا, لوط علیہ السلام کی بیوی پر عذاب آیا, مہمان کی ناقدری کرنے کی وجہ سے. تیسری عورت پر عذاب آیا, ابو لہب کی بیوی پر عذاب آیا, چغل خوری کرنے کی وجہ سے. عورت کی بیماری بتا رہا ہوں. عورت بیوقوف بھی ہوتی ہے, اس میں بیوقوفی ہوتی ہے. عورت مکار بھی ہوتی ہے, مکاری ہوتی ہے. میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں. شمعون علیہ السلام پیغمبر ہیں. بادشاہ نے لالچ دیا, اس غریب کے یہاں تمہیں زیور نہیں ملے گا, اس غریب کے یہاں تمہیں کپڑا نہیں ملے گا, میرے پاس آ جاؤ. اپنے شوہر کا ہاتھ باندھ دو, اپنے شوہر کا پیر باندھ دو. جب وہ پوچھے کہ پیر کیوں باندھ رہی ہو, ہاتھ کیوں باندھ رہی ہو, تو کہہ دینا کہ میں تو مذاق کر رہی تھی, میں تو مذاق کر رہی تھی. اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ باندھ دیا, اس نے اپنے شوہر کا پیر باندھ دیا. زیور کے لالچ میں, کپڑے کے لالچ میں, کپڑے کے لالچ میں, زیور کے لالچ میں اس نے پیر باندھ دیا, ہاتھ باندھ دیا. دشمن آیا, پکڑ کر کے لے کر کے چلا گیا. زیور کے لالچ میں اپنے پیغمبر شوہر کو بادشاہ کے یہاں گرفتار کرا دیا. 2 وجہ سے. بے وقوفی تھی. بے وقوفی کیا ہے, مکھی کی طرح.
مکھی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پخانہ پر بیٹھنا نہیں چاہیے، مٹھائی پر بیٹھنا چاہیے۔ مکھی سب پر بیٹھ جاتی ہے، اسی طرح عورت ہے، اس کو اپنے شوہر پر بیٹھنا چاہیے، وہ غیر مرد کے ساتھ بھی بیٹھ جاتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مکاری ہے۔ جب شوہر نے کہا ہاتھ کیوں باندھ رہی ہو، جب شوہر نے کہا کہ پیر کیوں باندھ رہی ہو، تو کہا کہ آپ کا زور آزما رہے ہیں۔ کیا عذر قوم کو ہے ترقی کی بات میں، رغبت کے ساتھ خود ہے وہ لیڈر کے ہاتھ میں، تعلیم دختروں سے یہ امید ہے ضرور، ناچے دلہن خوشی سے خود اپنی برات میں، ناچے دلہن خوشی سے خود اپنی برات میں۔ دو کمی عورت کے اندر ہوتی ہے اور تین عیب ہوتے ہیں۔ جس عورت کے اندر دینداری نہیں، اس میں دو کمی ہوتی ہے اور تین عیب ہوتے ہیں۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دو کمی کیا ہوتی ہے؟ دین کی کمی ہوتی ہے، دینداری نہیں ہوتی۔ دوسری کمی کیا ہوتی ہے؟ عقل کی کمی ہوتی ہے، عقل کی بھی کمی ہوتی ہے، دینداری کی بھی کمی ہوتی ہے، دو کمی ہوتی ہے۔ تین عیب ہوتے ہیں۔ عورت گالی زیادہ بولتی ہے، پہلا عیب۔ لعنت ملامت زیادہ کرتی ہے، بیٹے کو گالی دے دیا، شوہر کو گالی دے دیا، کسی کو نہیں چھوڑا، بس چلے تو خدا کو بھی نہیں چھوڑے، گالی بولتی ہے، یہ پہلا عیب ہے۔ دوسرا عیب ناشکری بہت کرتی ہے۔ سب کچھ ہے، کہاں کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اس گھر میں مصیبت ہی اٹھا رہے ہیں، ناشکری ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ مکاری بہت ہے۔ ایک عورت کی ایک کتاب ہے حدیث کی، اس کا نام ہے سنن کبریٰ بیہقی۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، مکار تھی۔ ایک دیندار آدمی کو اس نے اپنے جال میں پھنسایا، کہا کہ میں بیمار ہوں، ذرا پانی پر آ کر کے دم کر دو، میں بیمار ہوں، ذرا تیل پر آ کر کے دم کر دو۔ بیچارہ دیندار جوان آدمی چلا گیا اس کے گھر، اس نے دروازہ لگا دیا، کہا تمہیں تین کام کرنے کے لیے میں نے بلایا ہے، یہ شراب کا پیالہ ہے، یا تو شراب پیو، یہ لڑکا ہے اسے قتل کرو، یا مجھ سے زنا کرو، تین کام کرنے پڑیں گے ورنہ میں شور کر کے تمہیں بدنام کر دوں گی۔ پلان بنا لیا اس نے، یہ بیچارہ جوان پھنس گیا۔ اب اس نے سوچا کہ سب سے آسان کام یہی ہے کہ شراب پی لیتے ہیں۔ اس نے شراب کو سب سے ہلکا سمجھا، لیکن جیسے ہی شراب اس نے پیا، نشہ چڑھ گیا، اس لڑکے کو قتل کر دیا، اس عورت سے زنا کیا۔ شراب نے کسی برائی کو نہیں چھوڑا، ساری برائی کرا دی۔ حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔ حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔ یہ طرز احسان کرنے کا تمہیں کو زیب دیتا ہے، یہ طرز احسان کرنے کا تمہیں کو زیب دیتا ہے۔ مرض میں مبتلا کر کے مریضوں کو دوا دینا، مرض میں مبتلا کر کے۔ بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، یہ آخری پیغام ہے۔ آخری پیغام تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سنا رہا ہوں، نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ نے اپنے بیٹے کو مکتب میں ڈالا ہے، مکتب میں ڈالا ہے، بچہ کچھ پڑھ نہیں رہا ہے، نہ اسے قرآن یاد ہے، نہ قرآن پڑھ پا رہا ہے، اور نہ اردو پڑھ پا رہا ہے، کچھ نہیں پڑھ پا رہا ہے، کچھ نہیں پڑھ پا رہا ہے، اردو بھی نہیں پڑھ سکا، قرآن بھی نہیں پڑھ سکا۔ باپ نے استاد سے پوچھا، تمہارے مکتب میں نے اپنا بچہ بھیجا لیکن کچھ پڑھ کر کے اس نے نہیں دیا، بات کیا ہے؟
تو کہا کہ کتا اگر 7 سمندر میں غسل کرے پاک نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام گدھا پر بیٹھ کر کے مکہ گئے، حج کر کے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو حاجی ہو گئے، گدھا حاجی نہیں ہوا۔ اس بچہ تو بچہ ہے، لیکن بچے کو استعداد نہیں ہے، اس لیے پڑھ نہیں سکا۔ دوسرا نمونہ لے کر کے آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔ استاذ نے کہا تم میرے بچے کو زیادہ مارتے ہو، دوسرے کے بچے کو نہیں مارتے ہو، ہمارے بچے کو زیادہ مارتے ہو۔ کیوں ہمارے بچے کو زیادہ مارتے ہو؟ کہا تمہارے بچے کو اس لیے مارتا ہوں کہ تمہارا بچہ بادشاہ کا بیٹا ہے، تمہارے بعد وہ بادشاہ بنے گا۔ اگر اس پر سختی نہیں کروں گا وہ اچھا بادشاہ نہیں ہوگا۔ عام آدمی کا بیٹا ہے، وہ کہیں چلا جائے گا، اس کی غلطی کو لوگ نہیں پکڑیں گے، لیکن بادشاہ کا بیٹا جب غلطی کرے گا تو لوگ اس کی غلطی کو پکڑیں گے۔ اس کی غلطی ہوگی، اس کے باپ کی بھی غلطی ہوگی، استاذ کی بھی غلطی ہوگی، اس لیے اس کے بچے کو کم سزا دیتے ہیں، تمہارے بچے کو زیادہ سزا دیتے ہیں۔ تو لاٹھی لے کر کے جائیے گا استاذ کو مارنے کے لیے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے تیسرا نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا۔ استاذ گھوڑے پر سوار ہیں اور بچہ پیدل چل رہا ہے۔ بچہ پیدل ہے، استاذ گھوڑے پر سوار ہیں، بچہ کا پسینہ چھوٹ رہا، بادشاہ کا بیٹا ہے۔ بادشاہ نے کہا بات کیا ہے؟ میرا بیٹا پیدل چل رہا ہے، تم گھوڑے پر سوار ہو۔ کہا کہ یہ بادشاہ بنے گا، اس کے پیچھے لوگ پیدل چلیں گے، جب یہ پیدل کا مزہ نہیں جانے گا، پیدل کی تکلیف نہیں جانے گا، تو دوسرے پر یہ ظلم کیسے نہیں کرے گا۔ تیسرا نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک بچے نے استاذ سے سوال کیا تم مجھے بغیر کسی غلطی کے سزا کیوں دیتے ہو؟ میرا کوئی جرم نہیں ہوتا، تم مجھے مارتے کیوں؟ تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرا کوئی قصور نہیں، میں سبق سناتا ہوں، پھر بھی تم مجھے مارتے ہو۔ کہا مارنے کی وجہ یہ ہے کہ تم آگے چل کر کے بادشاہ بنو گے اور تم دوسرے پر کوڑا برساؤ گے، جب تمہیں مار کھانے کی تکلیف معلوم نہیں ہوگی تو تمہارا ظلم سے ہاتھ کیسے رکے گا۔ آخری نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، استاد پر لاٹھی اٹھانے کے لیے مت جائیے گا، جیسے استاد پر لاٹھی اٹھائیے گا آپ کا بچہ علم سے محروم ہو جائے گا۔ آخری نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑھیا آئی اپنا بیٹا رکھنے کے لیے، میرے بیٹے کو پڑھا دو۔ کہا ٹھیک ہے پڑھا دیں گے۔ ایک دن بڑھیا دیکھنے کے لیے آئی بچہ کیا کھا رہا ہے، بچہ کیا پی رہا ہے، تو دیکھا کہ استاذ مرغا کھا رہے ہیں اور بچہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، بچہ سوکھی روٹی کھا رہا۔ بڑھیا کو جلال آ گیا کہ میرے بچے کو جان سے مارنے کے لیے میں نے بھیجا ہے، تم روٹی کھا رہے ہو، تم اس کو سوکھی روٹی دے رہے ہو، خود مرغا کھا رہے ہو۔ تو بڑھیا کو کہا کہ ابھی یہ مرغا کھانے کے لائق نہیں ہوا ہے، جب یہ مرغا کھانے کے لائق ہو جائے گا تب یہ مرغا کھائے گا۔ بڑھیا کو سمجھ میں نہیں آیا، استاذ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کو سمجھانا ہوگا۔ استاذ نے ہڈی پھینکی، مرغے کی ہڈی پھینکی، اس کو کہا کم باذن اللہ اصلی حالت میں لوٹ جاؤ۔ مرغا لوٹ گیا۔ اب بڑھیا کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ آدمی تو بہت پہنچا ہوا ہے۔ کہا جب تمہارا بچہ اس لائق ہو جائے گا تو وہ بھی مرغا کھائے گا۔ بے ہنر ہو کر جو بیٹھو تانے حالی سنو، باہنر ہو کر جو چمکو قوم کی گالی سنو، باہنر ہو کر جو چمکو قوم کی گالی سنو، اس سے بہتر ہے یہ اکبر ہم کو تو پیرے طریقت نے یہی دی ہے صلاح، شیخ بن کے بیٹھ جاؤ ڈٹ کے قوالی سنو، شیخ بن کے بیٹھ جاؤ ڈٹ کے قوالی سنو۔ قوالی سننے والے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں آپ لوگوں کا جنازہ پڑھا کر کے ہی جانا ہوگا، آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ امتحان آپ کا نہیں لینا چاہیے۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، بالکل سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل آخری نمونہ سنا رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، آخری نمونہ ہے، دھیان دے کر کے سنیے گا۔ ایک صاحب تھے، اس کا نام، بہت بڑے شاعر تھے، ان کا نام تھا علی حزین۔ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی بڑھیا سا کپڑا پہن کر کے آیا، بہت اچھا کپڑا پہن کر کے آیا۔ ان کو یہ لگا کہ شاید یہ پروفیسر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، کوئی علامہ ہوں گے، کوئی مولانا ہوں گے۔ وہ ایک نمبر کا جاہل تھا، صرف لباس سے لگ رہا تھا کہ پڑھا لکھا ہے، لیکن پڑھا لکھا نہیں تھا۔ جب وہ آیا
تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام یوسف تھا. تو وہ کیا کہتا؟ ایسف. سمجھ میں آ گیا؟ اتنے ایک نمبر کا جاہل ہے. وہ جو پیر سمیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بڑا آدمی ہوگا، پیر پھیلایا کہ جب تو ایسف ہے تو مجھے پیر پھیلانے کی کیا ضرورت ہے، پیر سمٹنے کی ضرورت کیا ہے. دوسرا نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. مجلس ہے، جلسہ ہو رہا، خطاب ہو رہا ہے. ایک مسئلے کی بات آ گئی. رمضان کا دن ہو، سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تو دیر نہیں کرنا چاہیے، جلدی سے افطار کھولنا چاہیے. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، کچھ نہیں بول رہا تھا. کہا کہ بھائی تم کو مسئلہ سمجھ میں آ؟ کہا ہاں سمجھ میں آ گیا. جس دن سورج ہی غروب نہ ہو اس دن کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے. ایک عورت آئی، نئی دلہن کسی سے بولتی ہی نہیں ہے. ساس بھی پریشان کہ نئی دلہن زبان منہ میں ہے، بولتی نہیں ہے. تو بہو سے کہا کہ سماج میں کھلی اڑ رہی ہے کہ بہو تو ہے، منہ میں زبان ہے، بولتی نہیں ہے، تم بولا کرو. تو بہو کہتی ہے کہ امی جان میں ایک بات بولنا چاہتی ہوں. کہا بولو. کیا بولو؟ بہت دنوں کے بعد بول رہی تھی. سب کے کان کھڑے ہو کے کہ پتہ نہیں کیا بول رہی ہے. تو بہو کہتی ہے اگر تیرا بیٹا انتقال کر جائے تو دوسری جگہ میری شادی کراؤ گے کہ نہیں کراؤ گے؟ کہا کہ بیٹی تیرے خاموشی رہنا بہتر ہے. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. گرو بھی ساتھ میں ہے، چیلا بھی ساتھ میں ہے. دونوں کا سفر ہو رہا ہے. بار بار چیلا کہہ رہا ہے کہ گرو جی ڈر لگتا ہے، گرو جی ڈر لگتا ہے. کہہ رہے بھائی ڈرنے کی کیا بات ہے، اپنا ہی محلہ ہے، مرگنج ہے، رنگ پورہ ہے، رنگ پورہ ہے، مرگنج ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے، چلتے رہو، ایک دو کوس اور جانا ہے اور گھر پہنچ جائیں گے. کہا گرو جی ڈر لگ رہا ہے، گرو جی ڈر لگ رہا ہے. استاد تو استاد ہوتا ہے، باہر کو بھی جانتا ہے، اندر کو بھی جانتا ہے. کہا کہ بیٹے ایسا لگتا ہے تمہارے پاس پیسہ ہے. کہاں پیسہ ہے؟ کہاں نکالو. پیسہ نکالا اور ندی میں پھینک دیا. جب سفر کرنے لگے اب اس لڑکے سے پوچھا کہ اب ڈر لگتا ہے؟ کہا کہ نہیں اب ڈر نہیں لگ رہا ہے. بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے. گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی. نازا ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے. البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہے ہونہار. البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہے ہونہار. مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے. مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے. انشاءاللہ بیٹے کو تعلیم کے لیے فارغ کریں گے، قرآن اور اردو سکھائیں گے. ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. انشاءاللہ ایک مثال ہے اس پر اس کو ختم کر رہا ہوں. صرف 2 منٹ خرچ ہوگا، آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا. سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے. 2 منٹ کی مثال ہے. آپ پہلے بچہ کو مسلمان بنائیے، اس کے بعد ڈاکٹر بنائیے. انشاءاللہ پہلے مسلمان بنائیے. اگر آپ نے مسلمان نہیں بنایا، ڈاکٹر بنا دیا، یہی بچہ آگے چل کر کے سلمان رشدی بن جائے گا. یہی بچی آگے چل کر کے تسلیمہ نسرین بن جائے گی. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ایک بچہ تھا، لکھا ہے بادشاہ اس کے گھر میں آیا، وزیر کا بیٹا تھا. بادشاہ نے پوچھا اس لڑکا سے کہ میرا گھر اچھا ہے کہ تمہارے باپ کا گھر اچھا ہے؟ تو بچے کا جواب سنیے، اللہ آپ کے بچوں کو بھی ایسا ہونہار بچہ بنائے. آمین بولیے. قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا آ چکا ہے. اس بچے سے پوچھا بادشاہ نے کہ تیرے باپ کا گھر اچھا ہے یا میرا گھر اچھا ہے؟ تیرا باپ وزیر ہے اور میں بادشاہ ہوں. بادشاہ کا تو بیٹا، وزیر کا بیٹا ہے، میں بادشاہ ہوں، تمہارے گھر آیا ہوں. میرا گھر اچھا ہے یا تمہارے باپ کا گھر اچھا ہے؟ کتنا پیارا اس بچے نے جواب دیا. بچے کا بچپن بتاتا ہے اس کی جوانی کس قدر روشن ہوگی. اس بچے نے کتنا پیارا جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اس وقت تمہارا گھر اچھا نہیں ہے، اس وقت ہمارا گھر اچھا ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہ بادشاہ میرے گھر میں ہے، میرے گھر سے اچھا بادشاہ کا گھر نہیں ہے. بادشاہ نے سوچ لیا کہ اس بچے کا مستقبل بہت روشن ہونے والا ہے. بادشاہ کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی تو بادشاہ نے بچے سے پوچھا کہ یہ انگوٹھی، اس سے اچھی کوئی چیز تم نے دیکھی ہے؟ تو بادشاہ کے سامنے اس بچے نے کتنا پیارا جواب دیا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. پیغام کو ختم کر رہا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ایسا ہونہار بیٹا عطا فرمائے. بادشاہ نے پوچھا کہ اس انگوٹھی سے اچھی کوئی چیز تم نے دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں وہ ہاتھ جس میں یہ انگوٹھی ہے.
तीसरा नमूना दे रहा हूँ, माँ ने अपने बच्चे से कहा है कि बेटा जब जंगल में रहना, बाद बहियार में रहना, भूत को देखना, डरना नहीं, भागना नहीं। जब भागोगे नहीं तो भूत भाग जाएगा, अगर भागोगे तो भूत तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तो लड़का कहता है कि अम्मा अगर भूत की माँ ने भी अपने बच्चे को बता दिया कि बेटा इंसान को देखना तो भागना नहीं, तब क्या होगा? माँ ने कहा कि अब तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, तू तो कौवे का बच्चा कौवे से ज़्यादा चालाक है। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत थानवी कहते हैं कि बच्चा सामने आया, मैंने पूछा कि तू कहाँ पढ़ता? कहा स्कूल में पढ़ता। कहा मदरसा में क्यों नहीं पढ़ता? कहा बाप पढ़ाता ही नहीं है, स्कूल में पढ़ा रहा है, मदरसे में नहीं पढ़ाता। कहा कि बेटा ये बताओ अंग्रेज़ी अच्छी है या अरबी अच्छी है? कहा अरबी अच्छी है। बच्चा कह रहा है, स्कूल का बच्चा है, बाप उसे स्कूल भेज रहा है, वरना बच्चा क्या है मदरसा आता, बाप उसको स्कूल भेज रहा, बच्चा मजबूर है। उस बच्चे ने कहा कि अरबी अच्छी है। कहा अरबी क्यों? कहा कुरान अरबी में है। कहा कि वाह साहब कितना प्यारा जवाब दिया। कहा कि बेटे अरबी पढ़ने से, कुरान पढ़ने से बड़ी नौकरी नहीं मिलती है, अंग्रेज़ी पढ़ने से बड़ी नौकरी मिलती है। कहा इससे क्या हर्ज है? जो आदमी कुरान पढ़ता है, अल्लाह लोगों के दिल में डालता है, इस कुरान पढ़ने वाले की खिदमत करो, इसकी ज़रूरत पूरी करो। कहा कि इससे बड़ी बड़ी नौकरी तो नहीं मिलती। कहा नौकरी नहीं मिलती है, इज़्ज़त मिलती है। लोगों के दिल में अल्लाह बात डालता है, इनकी खिदमत करो, लोग उनको हदिया देते हैं, लोग उनकी खिदमत करते हैं, लोग उनकी हाजत पूरी करते हैं। कहा कि बेटे अल्लाह करे कि तुम्हारा रोशन ज़मीर तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल की तरफ चला जाए। ध्यान दीजिएगा, आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। 2 साल हो गए, बच्चे ने 15 पारे पढ़े, 15 पारे बाकी हैं। नाजरा पढ़ रहा है, 15 पारे हुए 2 साल में, 2 साल और लगेंगे तो पूरा कुरान ख़त्म कर लेगा। एक स्कूल का मास्टर उस बच्चे से पूछता है क्या पढ़ रहे हो, स्कूल क्यों नहीं आते? कहा मदरसे में पढ़ रहा हूँ, 15 पारे हुए हैं, 15 पारे और हो जाएंगे, कुरान ख़त्म हो जाएगा तो स्कूल आ जाऊँगा। तो बच्चे के बाप से मास्टर साहब ने कहा कि तुमने इसे कहाँ भेजा, स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? कहा अभी ये कुरान पढ़ रहा है, उर्दू पढ़ रहा है, जब उर्दू मुकम्मल कर लेगा, कुरान मुकम्मल कर लेगा तब स्कूल आएगा। कहा कुरान पढ़ने में, उर्दू पढ़ने में कितने साल लगे? कहा 15 पारे पढ़े हैं, 2 साल लगे हैं, 2 साल और लगेंगे तो मुकम्मल कर लेगा। कहा इन्ना लिल्लाह, तूने 2 साल बर्बाद कर दिया और 2 साल और पढ़ाओगे तो और बर्बाद हो जाएगा। लेता है नाम गर्मिए दिल से खुदा का कौन, लेता है कौन नाम गर्मिए दिल से, लेता है नाम कौन गर्मी, लेता है कौन गर्मिए दिल से खुदा का नाम। अब कौन ध्यान बांध के करता है राम राम, लेता है कौन गर्मी दिल से खुदा का नाम। अब कौन ध्यान बांध के करता है राम राम। मजहब को दूर ही से किया जाता है सलाम, कोठी पे है फरोग तो रौनक पे है गोदाम, कोठी पे है फरोग तो रौनक पे है गोदाम। उलझा हुआ है चंद स्कूल में हर एक, उलझा हुआ है चंदो स्कूल में हर एक। कर सका तो क्यों रहा अब कर क्यों पछताए, कर सका तो क्यों रहा अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से पाए, अमवा कहाँ से पाए। पाथे दिन पाथे गए हरी से कियो नहीं, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत।
انشاءاللہ 3 کام کریں گے, 3 کام چھوڑ دیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. 3 کام چھوڑ دیں گے, گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے. اللہ دین بھی بنا دے گا, دنیا بھی بنا دے گا. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں تھے, کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نہ مانی بات وائز کی تھے, پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کرنا. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين. اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. اے اللہ ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے, رسول کے اطاعت کے لیے, مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرما. دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت عطا فرما. ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما, رسوائی اور ذلت کے فیصلے نہ فرما. دین اور دنیا دونوں کی بھلائی عطا فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما, ان کا سایہ تا دیر قائم فرما. جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما. مرنے سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر ختم نصیب فرما. ہمارے جوانوں کو قبول فرما, غلط ماحول سے, گناہ سے, غلط روزی سے نکال کر دین کی حفاظت, دین کے اشاعت کے لیے قبول فرما. ہماری ماں اور بہنوں کو قبول فرما, پردہ اور نماز کے لیے قبول فرما. اے اللہ پردہ اور نماز کے لیے قبول فرما. فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا, جنت جانے والی, جنت لے جانے والی بنا. اے اللہ فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا. اے ہمارے پروردگار ہمارے بچوں کو قبول فرما, سیرت اور صورت کا مالک بنا, ظاہر اور باطن کا ایک اور نیک بنا. ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے زیادہ عطا فرما. اے میرے پروردگار جس کے گھر اور جس کا یہ جلسہ ہے اور صاحب خانہ نے عقیقہ کے نام پر یہ جلسہ کیا ہے, اے اللہ ان کے بچوں کو قبول فرما, ان کے بچوں کے مستقبل کو روشن فرما, ان کو مصیبت سے, آفت سے, حادثے سے بچا. اے اللہ ان کو شرافت دنیا کی اور آخرت کی عزت عطا فرما. اے اللہ ان بچوں سے ماں باپ کے مستقبل کو روشن فرما. اے اللہ ان بچوں کو علم اور ہنر کا مالک بنا, ظاہر و باطن کا ایک اور نیک بنا. ان بچوں کو سیرت اور صورت کا مالک بنا. ان بچوں سے مستقبل کو, گھر والے کے مستقبل کو روشن فرما. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے زیادہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.